السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جبل احد کی زیارت کی ہے اور ہم بار بار جبل احد کے بارے میں سنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو جبل احد سے متعلق بہت ہی اہم بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ جبل احد کے بارے میں حدیث ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ جبل احد پر گئے تو جبل احد میں ایک طرح سے کپ کپی آ گئی یا اس پر لرزہ طاری ہوا، جبل احد ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اس کو مارتے ہوئے کہا، اے احد تو سکونت اختیار کر لے، تو پرسکون ہو جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور جبل احد اس وقت پرسکون ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے اور جبل احد پر پہلی مرتبہ آپ کی نظر پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو جبل احد کے شوق میں یا مدینہ کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، جو کہ جبل احد اور مدینہ کی فضیلت پر دلیل ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جبل احد یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور 3 ہجری میں اس کے دامن میں جنگ احد جو ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اس کا قصہ جو ہے ہم جانتے ہیں، اس کا درس بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ جبل احد کا تذکرہ آج ہم جس ناحیے سے کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے جنازہ پڑھی اور اس نے دفن میں شرکت کی تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے 1 قیرات جبل احد کے برابر ہے۔ جبل احد کے بارے میں جو بات میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جبل احد کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، لمبائی 7 کلومیٹر جو ہے جبل احد ہے، اور اس کی چوڑائی جو سب سے زیادہ چوڑائی ہے وہ 3 کلومیٹر ہے، اور جبل احد کی لمبائی نیچے سے اوپر تک یعنی بلندی یہ 1000 میٹر ہے، اور اس کا پورا احاطہ یعنی ایک چکر جو ہے پورے پہاڑ کا لگایا جائے وہ 17 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اگر وزن کی بات کی جائے تو وزن 45 ملیار ٹن یعنی 45 ارب ٹن بنتے ہیں۔ ارب لکھنے کے لیے ہمیں 1 کے بعد 9 نقطے لگانے پڑیں گے، یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اتنا لمبا چوڑا یہ پہاڑ ہے، اور جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے اور دفن میں شریک ہوتا ہے تو اس کو اس کے 2 گنا اجر حاصل ہوتا ہے۔